واقعہ ہوا ہے موٹر وے کے اوپر تو آج خواتین چونکہ اس تکلیف کو زیادہ سمجھتی ہیں تو ان کو موقع دیا جائے گا اور وہ آج بولیں گی. باری تو پھر بھی آ گئی اسپیکر صاحب, لیکن سسٹم ضرور ایکسپوز ہو گیا ہے. حالانکہ جو اسلام کے صدقے ہمیں یہاں پہ ایک درجہ ملا ہے کہ بہن ہے, بیٹی ہے, والدہ ہے, اس صدقے کے ناطے تمام خواتین پورے پاکستان سے یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, اور اتنے تکلیف دہ عمل کو کہ جہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ, اس کے بچوں کے ساتھ اور اس کے سامنے جو کچھ ہوا, بجائے اس کے کہ اس سینسٹیوٹی کے اوپر بات کی جاتی کہ دوبارہ معاشرے میں ایسا واقعہ نہ ہو. انفارچونیٹلی اس واقعے کو بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. بات تو اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی کہ جو وہ خاتون ہے, جو ماں, بہن, بیٹی ہے, جس کو آپ بار بار یہاں پہ اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ماں, اس کو والدہ کا درجہ ہے, بہن کا درجہ ہے, بیگم کا درجہ ہے, بیٹی کا درجہ ہے, تو اس کے ساتھ سلوک ایسا کیوں ہوا؟ بجائے اس کے کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا, یہ کہا جاتا کہ وہ ایک ولنریبل جگہ پہ کھڑی تھی, اس کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا, موقع جان کے بھیڑیے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کر دیا گیا. تو ہمیں تو اس کرب کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. کہا یہ گیا, ڈیسک تھمپنگ بھی کی گئی, کہا یہ گیا کہ جس موٹر وے سیالکوٹ کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے فلانے لیڈر نے بنایا تھا, یا پھر یہ کہا گیا کہ اگر فلانا منسٹر موٹر وے کے اوپر کھڑا ہو جائے اور اس منسٹر کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے تو پھر ہم بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ اسپیکر صاحب موقع نہیں تھا. یہ موقع اس لیے نہیں تھا کہ جب ہم قبائلی علاقوں میں, جہاں سے میرا تعلق ہے, جب ہم اپنے کسی کے گھر جاتے تھے, اسپیکر صاحب آپ کی پلیز توجہ چاہیے. جی میں سن رہا ہوں. کہ اسپیکر صاحب جب ہم اپنے قبائلی علاقے میں کہیں پر جاتے تھے تو راستے میں کہیں پر کانٹے ہوتے تھے, جھاڑی دار جھاڑیاں ہوتی تھی, یا کہیں پر کچھ اسٹرے ڈاگز ہوتے تھے جس کو آوارہ کتے کہتے ہیں. تو ہماری والدائیں جو ہیں وہ ہمیں نصیحت کرتی ہوتی تھی کہ بیٹا وہاں جانے سے پہلے تم راستہ بدل لینا. تو آج ہم نے اسلامی معاشرے کے اندر بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اگر آج کچھ انسانوں کو دیکھ کے ہم نے اپنے راستے بدلنے ہیں تو پھر ان انسانوں میں اور ان جانوروں کے اندر کیا فرق ہے؟ جی اب اسپیکر صاحب بات ہمیں اپنے سوشل فیبرک کے اوپر کرنی چاہیے, اور ہمارا سوشل فیبرک بالکل کمزور ہو گیا ہے, ہر لیول کے اوپر کمزور ہو گیا ہے. ایک لیول وہ ہے کہ چند طاقتور لوگ جب چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم زوراور ہیں, یا ہم عدالت سے چھوٹ کے آ جائیں گے, یا پولیس کے اندر کوئی سکم ہوگا, یا ہم آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں گے اور ہم باہر آ جائیں گے, لہٰذا ہم بار بار یہ جرم کرتے رہیں گے کیونکہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے. مسئلہ یہ کہ واردات ہر جگہ پہ ہو رہی, طریقہ مختلف ہے. یہاں پہ اسپیکر صاحب میں دیکھ رہی ہوں کہ کل سے خواتین بار بار آپ کو یہاں پہ نام دیتی ہیں, اپنا نام لکھواتی ہیں کہ ہم نے اس کرائم کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. کسی خاتون کی یہاں پہ باری نہیں آتی ہے. ہمارے یہیں پر ہی جو پارلیمنٹ میں خواتین جو یہاں پہ آتی ہیں, ہمارے پارلیمان کے لوگ ان کو غلط الفاظ سے نوازتے ہیں, ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں, ان کو ٹریکٹر ٹرالیا کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ان کو وربل ڈائریا ہے. انہی خواتین کا, کیونکہ یہ زوراور خواتین ہیں میرے سمیت, کیونکہ ہم طاقتور ہیں, تو جس کا جتنا زور, جتنا بس چلتا ہے کسی بھی سوشل فیبرک کے اوپر, لیئرز کے اوپر, کسی بھی خاتون کے اوپر, وہ اتنا نقصان اور واردات ضرور کرتے ہیں. تو میں تو سمجھی تھی کہ آج ہم تعین کریں گے اپنے معاشرے کا, کہ کچھ ثانیہ ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کا تعین ہو جاتا ہے کہ معاشرے نے کس سمت میں جانا ہے. تو میں تو سمجھی تھی کہ ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ خواتین جن کے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, جس کی وکٹم شیمنگ ہوتی ہے, وہ آلریڈی بھی رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. کچھ کو اس ٹائم پہ شیمنگ کر دی جاتی ہے, ہاسٹائل گراؤنڈ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ آپ کو بعد میں وینجنس ہوں گے, آپ سے بدلہ لیا جائے گا, لہٰذا آپ اس کے اوپر چپ کر جائیں, تو لہٰذا وہ تو بولتی ویسے بھی نہیں ہے, رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں پہ رپورٹ ہوتی ہیں, کچھ کو ایسی خواتین ہیں کہ ایک خاتون کا ایک پنجاب ہاؤس کے اندر پچھلی حکومت میں ریپ بھی ہوا, مرڈر بھی ہوا.
تو ایک آنریبل ایم این اے جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کے الفاظ تھے, اس کے بچے کی تصویر اور اس کے والد ہسبینڈ کی تصویر مجھے یاد ہے کہ وہ رو رہے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خاتون تو یہاں پہ ویسے بھی عیش و عشرت کے لیے آئی ہوئی تھی, یہ چمپا ہاؤس میں تو ویسے بھی خاتون ڈرگز یوز کرتی تھی. تو وکٹم شیمنگ بعد میں بھی ہوتی ہے اور جس ٹائم یہ پروسیس چل بھی رہتا ہے تب بھی ہوتی ہے. تو بعد میں اسپیکر صاحب یہ جو سیکشل ہراسمنٹ ہے, چاہے وہ فزیکل ہے چاہے وہ مینٹل ٹارچر ہے, یا جو آج کل ویڈیو بنا دی جاتی ہے خواتین کی اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو اور مردوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے کہ اس خاتون کا استحصال کریں, اور اگر نہیں تو پھر آپ صرف خودکشی کر لیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو میں تو سمجھی کہ آج ہم نے اس سوشل فیبرک کے بارے میں بات کرنی ہے, اپنے لاز کے بارے میں بات کرنی ہے, سائبر کرائم کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم نے قانون کے حکم کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہماری خواتین کو ہر وہ برابر. کل سے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے یہاں پہ تقریر کی تو کسی نے بھی احسان نہیں کیا, یہ اس کا حق تھا کہ وہ یہاں پہ بولے, اور یہ سب خواتین کا برابر کا حق ہے کہ ان کو یہاں پہ بولنے دے دیا جائے. اسپیکر صاحب, آخر میں اسپیکر صاحب, کیونکہ سب نے بولنا ہے اور میری تو خواہش ہے کہ وہاں سے بھی خواتین بولے, یہاں سے بھی خواتین بولے, کیونکہ بہت دیر کے بعد ہماری باری آئی ہے. لیکن میں آخر میں صرف چند گزارشات کرنا چاہتی ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ شاید ہمارا سسٹم ہے وہ چینج ہو جائے اور خواتین کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں, اور خواتین کے اوپر جس کا جتنا بس چلتا ہے اس کو واقعی ماں, بہن اور بیٹی سمجھنا شروع کر دیں. تو میرے کچھ سجیشن ہے اسپیکر صاحب جو کہ میں لے کر آئی ہوں. سب سے پہلے جو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی فاضل حضرات کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اسلامی قوانین اور شرعی سزاؤں کے بارے میں یہاں پہ بات کرنی چاہیے. اسد کیسر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے, آپ سے بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک یہاں پہ ہاؤس کی کمیٹی بنائیں, اس میں اچھے پارلیمنٹیرینز کو ڈالیں, علماء کرام کو ڈالیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے لوگ اس کے اندر ڈالیں, خواتین کو اس کے اندر ڈالیں, اور اب وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اسلامی شرعی قوانین کے نفاذ کو اب ہم نے اس اسلامی ملک میں کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. سیکنڈ اسپیکر صاحب, میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب ہم اس طرح کا کوئی ہینیس کرائم ہو جاتا ہے تو ہر کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے جا کے سیلفی اترواتا ہے. قانون ایسا بنایا جائے کہ جس طریقے سے یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے اور اس خاتون کا نام صیغہ اعراض میں رکھا گیا ہے, کوئی سیلفی نہیں اتروائی گئی ہے, کوئی اس کا شجرہ نسب نہیں بتایا گیا, کوئی پوائنٹ سکوری نہیں گئی, 96 آورز کے اندر جو ہے اس کا پہلا جس نے یہ جو کلپریٹ تھا وہ پکڑا گیا ہے. وہاں پہ جتنے بھی اس طرح کی وکٹمز ہو ان خواتین کو اور بچوں کو, اور جن بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں ان کا نام صیغہ اعراض میں رکھا جائے, اور کنسنٹریشن اس کے اوپر کر دی جائے کہ ہم نے کرمنلز کو پکڑنا ہے, نہ کہ ہم شجرہ نسب بتانا شروع کر دیں کہ یہ وکٹم کون ہے اور ہم اس کو مزید شیمنگ کریں. تیسرا اسپیکر صاحب, ہمیں ایک نیشنل اویئرنیس کی کیمپین چلانی چاہیے, اور اس اویئرنیس کیمپین میں ہم نے صرف یہ تو ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ جن خواتین کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یا ایون معذور افراد کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ جو ہینیس کرائم کیے جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو کہ ہم نے خواتین کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. میں یہاں پہ ایک قرارداد لے کر آئی تھی کہ اب ینگ پارلیمنٹیرینز آتی ہیں تو ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر دیا جائے پورے پاکستان کے اندر تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہو, اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے. اور ہمیں اپنے رویے بدلنے کے لیے جو ہماری خواتین جو پریگننسی میں موو کرتی ہیں ان خواتین کو ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت ہی بڑی شرم کی بات ہے, حالانکہ سبھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ہم نے اس اویئرنیس کیمپین کے اوپر کام کرنا ہے. تیسرا, میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو ہماری خواتین ہیں وہ باقاعدہ اپنی جاب میں کہ ان کی جاب کی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے, ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, وہ باقاعدہ یہ بھی چھپاتی ہیں خواتین کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. ہمیں اس نارمز کو بھی بدلنا ہے. میں نے خود شروع کیا ہے, میں جب اپنے کیمپین میں جاتی تھی اور میں جب یہاں پہ اوت لینے کے لیے بھی آئی تھی, میں اپنی 5 سال کی بیٹی کو اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے لے کر آئی تھی کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ شادی شدہ خواتین کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ باقی لوگوں کا حق ہے. اور آخر میں, چونکہ ایک پولیس آفیسر کی وجہ سے انسینسٹیو ایک وہ چلا گیا, اس کے لیے میری اسپیکر صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ہر فوجی آ کے بیان نہیں دیتا ہے,
تو ڈی جی ISPR جو ہے وہ آ کے بیان دیتا ہے کہ اب اس ادارے نے کیا کیا ہے، تو پولیس کے اندر بھی ایک ISPR کی طرح ترجمان مقرر کر دیا جائے جو ہمیں یہ بتائے کہ فلانے والے مسئلے میں کیا ہوا ہے۔ آخر میں اسپیکر صاحب اس دعا کے ساتھ کہ تمام بہنیں بیٹیاں، تمام بچے، بوڑھے، نادار، معذور افراد، کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی کموڈٹی نہیں ہے، بلکہ ہمارا قانون چاہے وہ 2006 کا امینڈمنٹ بل ہے، چاہے خواتین کا بل ہے، چاہے شریعہ بل ہے، چاہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، سب ایکول رائٹس کہتے ہیں کہ خواتین اور مرد اس ملک کے اندر برابر ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کر دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی جناب امیر حیدر اعظم خان ہوتی صاحب۔